آج ہم ایک ایسا واقعہ سنیں گے جو ہمیں اللہ کی طاقت بھی دکھاتا ہے اور ظلم کا انجام بھی۔ یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ظالم بادشاہ نمرود کا قصہ۔ زید بن اسلم رحمہ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اس زمانے میں سخت قحط پڑا ہوا تھا۔ لوگ نمرود کے پاس جاتے تھے اور وہاں سے غلہ لے کر آتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی غلہ لینے کے لیے نمرود کے پاس گئے۔ وہاں بات چیت ہوئی، لیکن نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غلہ دینے سے انکار کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خالی ہاتھ واپس آ گئے۔ جب آپ گھر کے قریب پہنچے تو آپ نے سوچا کہ گھر والے پریشان ہوں گے، اس لیے دونوں بوریوں میں ریت بھر لی تاکہ گھر والے سمجھیں کہ کچھ لے کر آئے ہیں۔ گھر آ کر بوریاں رکھیں اور تھکن کی وجہ سے سو گئے۔ کچھ دیر بعد آپ کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام اٹھیں۔ جب انہوں نے بوریاں کھولیں تو حیران رہ گئیں۔ دونوں بوریاں عمدہ اناج سے بھری ہوئی تھیں۔ انہوں نے اسی اناج سے کھانا پکایا اور سب کچھ تیار کر دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھ کھلی اور کھانا تیار دیکھا تو پوچھا، یہ اناج کہاں سے آیا؟ حضرت سارہ علیہ السلام نے کہا، یہ وہی بوریاں ہیں جو آپ بھر کر لائے تھے۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت اور رحمت ہے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے نمرود کی طرف ایک فرشتہ بھیجا۔ فرشتے نے نمرود کو ایک اللہ کو ماننے کی دعوت دی۔ نمرود نے انکار کر دیا۔ دوسری بار دعوت دی گئی، پھر بھی اس نے نہ مانی۔ تیسری بار بھی بلایا گیا، لیکن وہ اپنی ضد پر قائم رہا۔ آخر کار فرشتے نے کہا، اچھا تم اپنا لشکر تیار کرو، میں بھی اپنا لشکر لے کر آتا ہوں۔ نمرود نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور سورج نکلتے وقت اپنی فوج کے ساتھ میدان میں آ گیا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے مچھروں کو حکم دیا۔ اتنے زیادہ مچھر آئے کہ سورج تک نظر نہ آیا۔ یہ مچھر اللہ کی فوج بن کر نمرود کے لشکر پر ٹوٹ پڑے۔ تھوڑی ہی دیر میں سارا لشکر ہلاک ہو گیا اور صرف ہڈیاں باقی رہ گئیں۔ ان مچھروں میں سے ایک مچھر نمرود کے ناک کے سوراخ میں گھس گیا۔ وہ لمبے عرصے تک شدید عذاب میں مبتلا رہا۔ وہ اپنا سر دیواروں اور پتھروں سے مارتا، لوگوں سے کہتا کہ ہتھوڑوں سے اس کا سر مارو تاکہ درد کم ہو جائے۔ آخر کار اسی ذلت اور عذاب میں وہ ہلاک ہو گیا۔ یہ قصہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ طاقت، دولت اور غرور کبھی بھی اللہ کے سامنے نہیں چلتے۔ اللہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے عبرت بنا دے۔